تو دوستو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ کی ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت اور چیئرمین قومی امن کمیٹی سید حسن اکثری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو دوستو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے عید کے متعلق کہ ان کی عید کیسی گزری۔ سر، ہماری طرف سے، ہمارے آڈینس کی طرف سے آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو، اور آپ کے آڈینس کو بھی، اور سارے جو دیکھنے والے ہیں دوست احباب ان سب کو عید مبارک۔ تو سر آج ماشاءاللہ سے عید کا پہلا دن ہے، کیا کہتے ہیں عید کیسی گزری آپ کی؟ عید ہماری ایسے ہی گزرتی ہے جی، ہم دوستوں سے ملتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں، کچھ کو ہم ملنے جاتے ہیں۔ صبح عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو اہم چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو گاؤں اور علاقے کے بچے ہیں وہ سارے میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو عید دیتا ہوں اور میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں ان چھوٹے بچوں کو عید دے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم سلیم راب نواز، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ مائی ڈیئر فرینڈ، میرے چینل کے توسط سے دیکھنے والے میرے سامعین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو دوستو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ کی ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت اور چیئرمین قومی امن کمیٹی سید حسن اکثری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو دوستو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے عید کے متعلق کہ ان کی عید کیسی گزری۔ تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر ہماری طرف سے، ہمارے آڈینس کی طرف سے آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو، اور آپ کے آڈینس کو بھی، اور سارے جو دیکھنے والے ہیں دوست احباب ان سب کو عید مبارک۔ تو سر آج ماشاءاللہ سے عید کا پہلا دن ہے، کیا کہتے ہیں عید کیسی گزری آپ کی؟ عید ہماری ایسے ہی گزرتی ہے جی، ہم دوستوں سے ملتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں، کچھ کو ہم ملنے جاتے ہیں۔ صبح عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو اہم چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو گاؤں اور علاقے کے بچے ہیں وہ سارے میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو عید دیتا ہوں اور میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں ان چھوٹے بچوں کو عید دے کے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے گھروں میں جو رشتہ داروں میں عید دینے والا سسٹم ہے، اس میں 500,000 ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کے بچوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت مائیں لے لیتی ہیں۔ میں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے، میں نے یہ کیا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کوئی 10-20 ہزار کے نوٹ جو ہیں وہ لے آتا ہوں، 100 والے، تو وہ میں بچوں کو 100 روپیہ دیتا ہوں۔ وہ ایسی عید ہوتی ہے جو بچوں نے خود کھانی ہوتی ہے اور کوئی ان سے لینے والا نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں بچے اس میں خوش ہوتے ہیں اور مجھے بھی خوشی ملتی ہے اس سے۔ سر عید پڑھنے کے بعد جو آپ کا پہلا کام ہے وہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ میں اپنے علاقے کے بچوں سے ملتا ہوں، لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ احباب ایسے ہیں ہم ان کو ملنے جاتے ہیں۔ تو سر یہ تو ایک فرسٹ ورک ہے آپ کا عید کا، لیکن عید پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں حسرت ہو کہ یار کوئی ایسی شخصیت، سب سے پہلے میری ملاقات ان سے اور میں ان کو جا کے ملوں، کوئی ایسی شخصیت؟ میرا خیال ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں اس خوشی کے وقت میں۔ عید ہے ہی خوشیاں بانٹنے کا نام اور خوشیاں پھیلانے کا نام، تو ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تہوار اس طرح کے رکھے ہیں کہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا دور دراز سے، کوئی اسلام آباد رہتا ہے، کوئی کراچی رہتا ہے، کوئی لاہور رہتا ہے، سارے دور دراز سے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے آبائی گاؤں میں۔ تو یہ ملنے ملانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ خوشیاں بانٹتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ کے رابطے استوار رہتے ہیں۔ تو اوبویسلی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس موقع پہ، تو وہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو آگے اگلے جہانوں میں خوشیاں دے، لیکن یہ ہے کہ انسان مس ضرور کرتا ہے ان لوگوں کو۔ سر آج ماشاءاللہ سے آپ ہمارے لیے، ہمارے علاقے کا ایک فخر ہو، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ الحمدللہ آپ تحصیل پیر محل سے بلونگ کرتے ہو، اور ہمارا تعلق بھی تحصیل پیر محل سے، اور آپ ہمارے ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ کی جو امن کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ لیکن والدین جو ہیں سر، ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان سٹرگل کرتا ہے کچھ کرنے کا، کچھ پانے کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اگر آج آپ کے والدین ہوتے، وہ دیکھتے کہ ہمارا لخت جگر کا ایک الگ نام ہے، ایک الگ پہچان ہے، لوگ ملتے ہیں، تو وہ کیا محسوس کرتے اور آپ کیا فیل کرتے جب آپ کے پیرنٹس حیات ہوتے اور آپ کی ترقی، عزت و کامیابی کو وہ دیکھتے، کیسا محسوس کرتے؟ میرا خیال ہے وہ ہمیشہ خوش ہی ہوتے، لیکن آج ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی۔ انسان جب ترقی کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہو جانا۔
تو وفات جو ہے نا وہ ایکچولی انتقال ہے، وہ صرف ایک روح کا دوسرے عالم میں چلے جانا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو آج بھی جو والدین کی روحیں ہوتی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کر سکتے، ان کی وہ سینسز نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ ضرور رہی ہیں، آپ کے کاموں پہ خوش ہو رہی ہیں۔ اسی لیے تو اسلام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ یہاں پہ اچھا کام کرتے ہیں اور ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ آپ ان کے نام پہ حج کرتے ہیں، ان کے نام پہ عمرہ کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان روحوں تک پہنچتا ہے۔ تو روحیں تو موجود ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ خوشی ہوتے ہیں آپ کے اچھے کاموں پہ۔ سر بچپن میں ایک عام اسٹوڈنٹ سید حسن اور آج کا چیئرمین قومی امن کمیٹی سید حسن، اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے، کیا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سے؟ دور میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، انسان تو اسی طرح ہی رہتا ہے۔ انسان میں میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی محنت، آپ کے کام کے ساتھ اور آپ کی قسمت کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں، لیکن دور تو وہ بھی ویسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے۔ ہم خود بدل جاتے ہیں، لوگ تو ویسے ہی ہیں، کوئی اس میں خاص میں نہیں سمجھتا کہ انسان اگر نہ بدلے تو ٹھیک ہے۔ سر آج کا جو حسن اکثری ہے اور بچپن کا جو حسن اکثری، ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ آج کی مصروفیات اور اس دور کی مصروفیات؟ وقت زیادہ تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، بچپن میں تھے، اصل میں وہ ایک میں اکثر بات سناتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ آپ کو زندگی اچھی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک وقت کی، ایک صحت کی، اور ایک جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ پیسوں کی، کہ انسان کی زندگی میں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ملتی ہیں تو انسان اپنی زندگی اچھی گزارتا ہے۔ تو کہتے ہیں بچپن میں وقت بہت ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن عام بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ جب آتے ہیں اس میں جوانی میں تو اس وقت آپ کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن جب آپ بڑھاپے میں آتے ہیں تو پھر آپ کی صحت آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے اگر آپ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں کا کمبینیشن جب بھی آپ کو ملے آپ اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں۔ سر یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان ہمارے علاقے کا فخر اور ہمارے ڈسٹرکٹ ٹوبا ڈکسنگ، ہماری تحصیل پیر محل کی ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت اور معروف بزنس مین صاحب ہمارے ساتھ ہوں اور ہم آپ سے بزنس کے متعلق نہ کچھ جانیں، یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بزنس کے بارے میں جاننا چاہیے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ۔ سر بچپن میں جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو اس ٹائم آپ کی لائف کا کیا گول تھا؟ آپ کیا سوچتے تھے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، کیا کروں گا؟ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ کامیاب ہونا ہے، اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے۔ تو ویسے تو تعلیم جو ہے وہ سرمایہ ہے انسان کا، تعلیم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اس میں آپ رستہ اللہ تعالیٰ خود دکھاتا رہتا ہے۔ آپ بہت کچھ نہیں سوچتے بننے کا، میں نے تو خیر یہ بھی سوچا تھا کہ فوج میں جائیں گے اس طرح، لیکن یہ ہے کہ جو وقت آپ کو ساتھ لے کے جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بناتا رہتا ہے، آپ کو محنت کرنی چاہیے بس۔ سر کبھی آپ نے سوچا تھا، آج جو اللہ پاک ہماری دعائیں ہیں الحمدللہ، کسی کی کامیابی پہ خوش ہونا مولا متقیان کا فرمان عالی شان ہے کہ جو دعا اپنے کسی دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے وہ پہلے اس کے لیے قبول ہوتی ہے، تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں آج جس سٹیج پہ ہوں اللہ پاک مجھے اتنا بڑا نام، اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی عزت و کامیابی سے نوازے گا؟ میں سمجھتا ہوں پہلے تو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کامیابی ہو کچھ بھی ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہم پہ اگر اس نے ہمیں کوئی عزت دی ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے، انسان بس اپنی محنت کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا رہتا ہے۔ سر ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارے دیہاتی بھائی ہیں ذرا انہیں گرائنڈ کیجئے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تعلیم کے حوالے سے کس طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے دنیا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے رول ماڈلز بنائے ہیں، وہ بچوں کو اسکول کی شروعات سے جو ہے وہ ان کو رول ماڈلز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں لوگوں کو، اور دکھائیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے لیے لگے رہے ہیں، جڑے رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اپنی بلندیوں تک پہنچیں۔
تو یہ تو بہت ضروری چیز ہے، جس کو تو ساتھ ساتھ پریچ کرنا چاہیے لوگوں کو۔ سر ہم نے دیکھا ماشاءاللہ سے آپ ابھی تو بڑے بڑے ملکوں میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اپنے ورک کے حوالے سے، تو آپ اپنے پاکستان میں رہ کر اور جب باہر ابھی جو ٹائم گزار کے ہیں کسی دوسری کنٹری میں، کیا کہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کو کیسا پایا اور جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو کیسا پایا؟ میرا خیال ہے ایک تعلیم ہوتی ہے سکول والی، جی جی، ایک تربیت ہوتی ہے جو کہ عام انسان کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کی لٹریسی جس کو کہتے ہیں اس کی کمی تو ہے ہی صحیح، لیکن ہمارے یہاں کچھ تربیت کی بھی کمی ہے۔ ہمیں روڈ سینس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے دنیا میں کیسے جانا، لیکن مسئلہ ہماری عوام کا نہیں ہے، انہیں بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ دیکھیں باہر کے اسکولوں میں ٹریفک کی تربیت بھی دی جاتی ہے، ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کائنڈنس کیا ہوتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے نرم مزاج رکھنا ہے، آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، آپ نے بڑے کا احترام کرنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے اگر کسی گاڑی میں بچہ سوار ہو اور اس نے ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے، بیبی آن بورڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے، تو کوئی بندہ جو ہے اس کو ہارن نہیں بجاتا کہ شاید بچہ سو رہا ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایمبولینس کو رستہ دینا تو بیمار کے لیے کیا ہے، اگر کوئی بوڑھا سڑک پار کر رہا ہے تو انہوں نے گاڑی روک لینی ہے، انہوں نے ہارن نہیں بجانا کہ رک جاؤ بھائی میں نے گزرنا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہم یہاں پہ سکھا سکتے ہیں لوگوں کو، اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں سیکھتے؟ سر ایک اور بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رولا دینے والا سین ہے کہ ہم ہمارا جو ملک ہے، ہم اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان کہتے ہیں، لیکن ہماری جو دینی حقائق ہیں، جو احکامات ہیں، ہم نہ خود ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جو نقصان ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا نقصان ہے؟ میرا خیال ہے اس کا نقصان یہی ہے کہ ہم معاشرے کے طور پہ ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں، نیچے کو جا رہے ہیں معاشرہ ہمارا، لوگوں میں اخلاقیات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو نہیں بتاتے۔ میں ایک بات کرتا ہوں نا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں نا کہ یہ اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو تبھی ہوتا ہے نا۔ جب کسی نے اسے بتایا ہی نہیں تو پھر ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ہم سب کو ایسا کیا کرنا جس سے ہم ایک مثالی معاشرہ بن سکیں، ایک مثالی ملک بن سکیں اور ایک باشعور قوم بن سکے، جس پر لوگ فخر کریں، قومیں فخر کریں، ملک فخر کریں کہ یار واقعہ وہ ملک جو ہے وہ کچھ کرتا ہے، کچھ کر کے کچھ بنا ہے۔ میرے خیال میں تو وہ کسی نے سائیکالوجسٹ نے لکھا تھا کہ 6 سال جو پہلی بچے کی عمر ہے نا، اس میں اس کا پوری زندگی کا کریکٹر بن جاتا ہے۔ تو جو مونٹیسری جو ہمارے پلے گروپ اور یہ جو چھوٹے سکولز جہاں پہ بچہ شروع میں جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کریکولم اور چیزوں کو چینج کرنا چاہیے، تاکہ بچے کو شروع سے تربیت دی جائے کہ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پرائمری اسکولوں تک میں بچہ سیکھ جاتا ہے، جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنا کریکٹر بنا چکا ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی پوری بنا چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں، ایز ریاست بھی کریں اور لوگ بھی کریں۔ سر آپ کے نزدیک کامیابی جاب یا اپنا ورک؟ کسی بھی طرح ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کام کریں۔ جی جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دھندا تو شروع کر لیا، کام کرنا چھوڑ دیا۔ کام کریں، سب لوگ کام کریں۔ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کام کریں، محنت تو کریں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب کچھ۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ مجھے بتائیں، ہم گاؤں میں بیٹھے ہیں، 1 ایکڑ کی گندم کی کٹائی کی مزدوری تقریباً 4 من ہے، جو کہ اس وقت کے اماؤنٹ کے حساب سے 16,000 روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کام کریں گے، یہاں پہ بیٹھا ہوا انسان بھی روزی کما رہا ہے اور اچھی روزی کما سکتا ہے، لیکن کریں گے کام تو تبھی ہوگا نا۔ اب اگر کام چور بن جائیں، کہیں جی کہ یہ کام تو میں نے کرنا نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، تو پھر تو انسان ترقی نہیں کر سکتا نا۔ محنت تو کریں، جو اللہ نے دیا ہے، آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو کام دیا ہے، آپ کریں۔ سر بات تو ماشاءاللہ سے ہمارا ٹاپک جو تھا وہ عید کا تھا، اور کرتے 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 پتہ نہیں کتنی باتیں ہو گئی، لیکن الحمدللہ ہم اپنے رب کریم سے دعا گو ہیں، پر امید ہیں کہ جو باتیں ہم نے کی، جو آپ نے ان کا جو جواب دیا، انشاءاللہ اس سے ہماری نوجوان جنریشن کو، ہماری اسٹوڈنٹ جنریشن کو اور ہمارے چینل سے دیکھنے والے کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سر اس خوشیوں کے موقع پر کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو آپ ہمارے سلیم راب نواز یوٹیوب چینل سے دے سکتے ہیں۔ پیغام یہی ہے کہ ایمانداری سے اپنی زندگی گزاریں،
جو آپ کو کام دیا گیا اس کو رسپانسبلٹی سے ادا کریں. کوئی آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ بچے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں تو محنت سے پڑھائی کریں, انشاءاللہ آپ کا فیوچر بہتر ہوگا. صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذمہ دار انسان بنائیں, ایسا انسان بنائیں جس پہ اعتماد کیا جا سکے. اگر آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرے گا, اگر آپ کے بڑے, آپ کے والدین آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یار, اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں تو اس کو ان میں سے 1-2 ایسے ہوتے ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے یار اس کو کام کہہ دیا تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کو کہہ دیا تو اس کام میرا ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ رسپانسبل بنیں, بھلے پڑھائی ہے, بھلے کام ہے, بھلے جاب ہے, تو ترقی آپ کا ساتھ دے گی. سر ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے چینل کے مہمان معظم بنے, اور الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوش آئین بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے دوسری مرتبہ ہمارے سلیم راغب نواز یوٹیوب چینل کے مہمان خصوصی بنے. تو ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم راغب نواز کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنا ڈھیروں ڈھیروں خیال رکھنا. اللہ حافظ.